بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹھنڈی گیلی مٹی میرے ہاتھوں کو کاٹ رہی تھی، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میرے کانوں میں میری بچی کی وہی روز کی چیخ گونج رہی تھی، اماں ایک بار مٹی ہٹا کر مجھے باہر نکال لو، پھر تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں نے ملازمہ کے بھیس میں اوڑھی چادر سے اپنا چہرہ مزید چھپایا۔ میری آنکھیں وحشت سے اس گھر کے مرکزی دروازے پر جمی تھیں، جہاں وہ درندہ میرا سابقہ شوہر کسی بھی وقت واپس آ سکتا تھا۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ میں باغیچے کے اس کونے میں اس چھوٹی سی قبر پر جھکی ہوئی تھی، جہاں میری آنکھوں کے سامنے میری ننھی سی جان کو دفنایا گیا تھا۔ میں آ گئی میری بچی۔ میں نے روتے ہوئے جلدی جلدی مٹی ہٹائی۔ میرا دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ میرا خواب سچا تھا، وہ زندہ تھی، وہ یہیں تھی۔ میرا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرانے کے بجائے اچانک خالی جگہ میں چلا گیا۔ قبر تو خالی تھی، نہیں، میری ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں گئے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے وحشت سے خالی گڑھے میں دیکھا، تبھی اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا نام فرحانہ ہے۔ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی، جہاں ہوش سنبھالتے ہی میں نے صرف بھوک، محرومی اور خوف دیکھا تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی اور مجھ سے چھوٹے میرے 2 بھائی۔ میرے ابا، جنہیں باپ کہتے ہوئے بھی مجھے گھن آتی ہے، 1 نمبر کے نشئی تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف نشہ تھا، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی بیوی کو مارنا پڑے یا اولاد کو بیچنا پڑے۔ میری اماں ایک جیتی جاگتی لاش، سارا دن لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرتی۔ اس کی ساری کمائی ہم تینوں کے پیٹ پالنے اور ابا کے نشے کی نظر ہو جاتی۔ پیسے کدھر ہیں؟ ابا رات کو جھومتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے اور آتے ہی اماں پر جھپٹ پڑتے۔ اماں سہم کر کونے میں دبک جاتی۔ آج کام نہیں ملا تھا، بس راشن لائی ہوں۔ راشن؟ وہ غرایا۔ میرا کیا ہوگا؟ مجھے پیسے چاہیے۔ اور پھر وہی روز کا تماشا شروع ہو جاتا۔ وہ اماں کو مارتے، ہم بچے چیختے اور آخر میں وہ گھر کا جو کچھ بچا کھچا ہوتا اٹھا کر لے جاتے۔ اسی جہنم کی وجہ سے میری تعلیم چھوٹ گئی۔ اماں چاہتی تھیں کہ کم از کم میرے بھائی پڑھ لکھ جائیں۔ وہ انہیں گورنمنٹ اسکول بھیجتی اور میں 15 سال کی عمر میں گھر سنبھالتی، روٹیاں پکاتی اور اپنی چھوٹی سی دنیا کے غم سمیٹتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سے بھی بڑا عذاب میرا منتظر ہے۔ میں 15 سال کی ہوئی تو ایک رات ابا معمول سے زیادہ خوش گھر آئے۔ اماں انہیں دیکھ کر حیران ہوئی۔ سن فرحانہ کی ماں، اس نے اماں کو پکارا، میں نے اس کی شادی طے کر دی ہے۔ اماں کے ہاتھ سے آٹے کا برتن گر گیا۔ کیا؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ کس سے؟ میری بچی ابھی صرف 15 سال کی ہے، میں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ابا نے ایک شیطانی کہہ کر لگایا، ارے بھلی لوگ کے، تو کیا چاہتی ہے؟ یہ ساری عمر تیرے ساتھ چرخا کاٹتی رہے؟ میں زبان دے چکا ہوں۔ بہت امیر کبیر آدمی ہے، عیش کرے گی وہاں ساری زندگی۔ اماں کا چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا۔ اس نے ابا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نفرت اور بے بسی تھی۔ کون سا امیر کبیر تجھے مل گیا؟ وہ بھی تجھ جیسا نشئی جو تجھ سے تیری بیٹی لینے پر راضی ہو گیا؟ سچ بتا، بیچا ہے نا میری بچی کو؟ کتنے میں بیچا ہے؟ اس کا سودا؟ زبان سنبھال کر بات کر۔ ابا دھاڑا، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، کل ہی اس کا نکاح ہے، اس کو تیار کر دینا۔ اماں زمین پر گر کر رونے لگی۔ میں اپنی بیٹی کو اس آگ میں نہیں جھونکوں گی، وہ بھی گڑیا سے کھیلنے کی عمر میں ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، اس پر رحم کر، تو پھر دیکھ لے اپنا انجام۔ ابا نے لات اٹھائی۔ میں اور میرے بھائی اماں سے لپٹ کر رونے لگے۔ اس رات ہم میں سے کوئی نہیں سویا۔ اگلے دن وہ جہنم سچ مچ ہمارے دروازے پر آ گیا۔ ایک 40 سالہ آدمی، میرے باپ کی عمر کا 6-7 آدمیوں کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ اس کی آنکھیں مجھے ایسے گھور رہی تھیں جیسے کوئی کسائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ یہی وہ آدمی تھا جس سے میرا نکاح ہونے جا رہا تھا۔ اماں نے بہت منتیں کی، اس کے پاؤں پکڑے، خدا کے لیے میری بچی پر رحم کرو، یہ بہت چھوٹی ہے۔ لیکن ابا نے اماں کو دھکا دے کر کمرے میں بند کر دیا اور مولوی کو بلوا لیا۔ میرا نکاح زبردستی پڑھوا دیا گیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس آدمی کی پہلے ہی 5 بیٹیاں تھیں اور پہلی بیوی کو اس نے اسی لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ وہ بیٹا پیدا نہیں کر سکی۔ اسے بیٹے کی شدید خواہش تھی اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے میرے ابا کو اتنی رقم دی تھی کہ اس کا کئی مہینوں کا نشہ پورا ہو سکے۔
ابا نے میرا نکاح پڑھواتے ہی مجھے اس درندے کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، اماں کو پکارتی رہی، لیکن کسی نے میری نہ سنی۔ اس کا گھر ہمارے کچے مکان جیسا نہیں تھا، پکا اور بڑا تھا، لیکن وہاں ویرانی اور خوف کا راج تھا۔ جیسے میں نے گھر میں قدم رکھا، میں نے 5 چھوٹی سہمی ہوئی لڑکیوں کو ایک کونے میں دب کے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو میری آنکھوں میں تھا۔ میرا شوہر، وہ 40 سالہ درندہ، مجھے اندر دھکیلتے ہوئے غرایا، اندر آ جا۔ اس کی سب سے بڑی بیٹی کی عمر تقریباً میرے جتنی ہی تھی، شاید 16 سال۔ وہ سب انتہائی معصوم تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس کی بڑی بیٹی کی طرف دیکھا، شاید مجھے اس میں کوئی ہمدرد مل جائے، لیکن جیسے اس لڑکی نے میری طرف قدم بڑھانا چاہا، میرا شوہر بجلی کی طرح اس پر گرج پڑا۔ خبردار، اپنا منحوس سایہ اس پر مت ڈالنا۔ اس نے اسے زور سے تھپڑ مارتے ہوئے کہا، کہیں یہ بھی تیری طرح بیٹیاں نہ پیدا کرنا شروع کر دے۔ وہ بچی روتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ میں دہلیز پر ہی جمی رہ گئی۔ اس آدمی، میرے شوہر نے اپنی ہی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ اس نے میری طرف ہمدردی سے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اندر آؤ۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر اندر کیا۔ اس کی گرفت لوہے جیسی تھی۔ اور تم سب، اس نے اپنی بیٹیوں کی طرف گھور کر دیکھا، اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ، اور خبردار جو کوئی اس کے آس پاس بھی نظر آیا۔ 5 لڑکیاں، جن میں سب سے چھوٹی شاید 6 یا 7 سال کی ہوگی، سہم کر خاموشی سے کچن اور دوسرے کمروں میں بکھر گئیں۔ ان کے چہروں پر ایسا خوف تھا جیسے وہ کسی شیر کے پنجرے میں رہ رہی ہوں۔ مجھے ایک صاف ستھرے کمرے میں لا کر چھوڑ دیا گیا۔ یہ گھر میرے باپ کے گھر سے 1000 گنا بہتر تھا، لیکن یہاں کی ہوا میں گھٹن اور وحشت تھی۔ دیکھو، اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اب عجیب سی نرمی تھی جو اس کے غصے سے زیادہ خوفناک تھی۔ میں نے تمہیں یہاں رانی بنا کر رکھنے کے لیے لایا ہوں۔ تم بہت چھوٹی ہو، بہت پاکیزہ ہو۔ تم ان منحوسوں کی طرح نہیں ہو جنہوں نے میرے گھر کو بیٹیوں سے بھر دیا ہے۔ میں نے خوف سے اپنی نظریں جھکا لی۔ مجھے تم سے صرف ایک چیز چاہیے۔ اس نے میری ٹھوڑی کو سختی سے پکڑ کر میرا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھیں بھوک سے چمک رہی تھیں۔ ایک بیٹا، میرا وارث۔ میں کانپنے لگی۔ جی، میرے حلق سے بس اتنی ہی آواز نکل سکی۔ اگر تم نے مجھے بیٹا دے دیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تو یہ ساری دولت، یہ گھر، سب تمہارا ہوگا۔ میں تمہیں اپنی آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ لیکن اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئے۔ اگر تم نے بھی اس پہلی والے کی طرح مجھے مایوس کیا تو انجام تم جانتی ہو۔ میں کیا جانتی تھی؟ مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو 5 بیٹیوں کے بعد گھر سے نکال دیا تھا۔ اب سب سے بڑی بیٹی، جس کا نام بعد میں مجھے آمنہ معلوم ہوا، دروازے پر کھڑی ہچکچا رہی تھی۔ ابا، کھانا لگا دوں؟ لگا، وہ دھاڑا، اور اس کے لیے الگ سے مرغی کا سالن اور دودھ لے کر آ۔ زندگی کے دن اسی خوف میں گزرنے لگے۔ میں اس گھر میں قید تھی۔ آمنہ اور اس کی بہنیں مجھ سے دور دور رہتی۔ میرا شوہر، جسے سب سردار کہتے تھے، ان بچیوں پر ظلم کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن سب سے چھوٹی بیٹی مریم کھیلتے ہوئے ہنس پڑی۔ سردار باہر سے آیا تھا اور اس کی آواز سن کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ کس بات کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ وہ چیخا۔ تمہاری منحوس ہنسی سن کر ہی میرا دن خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے مریم کو بالوں سے پکڑا۔ ابا چھوڑ دیں، درد ہو رہا ہے، وہ چیخنے لگی۔ آمنہ بھاگ کر آئے۔ ابا، خدا کے لیے، چھوٹی ہے، معاف کر دے۔ تو بنے گی اس کی وکیل؟ اس نے آمنہ کو بھی ایک تھپڑ رسید کیا۔ تم سب میری دشمن ہو۔ تم سب نے مل کر میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ اب بس، بہت ہو گیا۔ میں کمرے کے دروازے سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور لرز رہی تھی۔ میری ہمت نہیں تھی کہ میں آگے بڑھ کر اسے روکوں۔ پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ مجھے چکر آتے، متلی ہوتی۔ میں نے چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن ایک دن میں کچن میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی اور سردار میرے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور امید تھی۔ کیا ہوا تھا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ تیری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس نے کہا۔ چل اٹھ، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ شخص جو اپنی بیٹیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ انہوں نے میرا معائنہ کیا اور پھر مسکرا کر سردار سے کہا، مبارک ہو سردار صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں۔
ایک لمحے کے لیے سردار کے چہرے پر ایسی خوشی آئی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تقریباً ناچنے لگا۔ سچ کہہ رہی ڈاکٹر صاحبہ؟ جی بالکل۔ اس نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور ڈاکٹر کی میز پر رکھ دی۔ اس کا بہت خیال رکھنا ہے، دنیا کی بہترین دوائیاں دیں اسے، کوئی تکلیف نہ ہو میری بیوی کو۔ واپسی پر وہ گاڑی چلاتے ہوئے خوشی سے گا رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ساری بیٹیوں کو لائن حاضر کیا۔ سن لو سب، وہ گرجدار آواز میں بولا، تمہاری نئی ماں بننے والی ہے، میرے بیٹے کو جنم دینے والی ہے۔ سب بچیاں خاموش کھڑی تھیں۔ آمنہ، اس نے بڑی بیٹی کو پکارا، آج سے تیری ڈیوٹی ہے، تو اس کے کمرے کے باہر سوئے گی، اسے جس چیز کی ضرورت ہو تو لا کر دے گی۔ اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچی یا یہ سیڑھیوں سے گر گئی تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آمنہ نے سہم کر سر ہلایا۔ جی ابا۔ اور فرحانہ، وہ میری طرف موڑا، اس کی آواز شہد میں ڈوبی ہوئی تھی، تم نے بس آرام کرنا ہے، 9 مہینے تم نے اس کمرے سے قدم باہر نہیں نکالنا۔ میں نہیں چاہتا میرے بیٹے پر ان منحوسوں کا سایہ بھی پڑے۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، وہ ایک رات بولا، اور تمہیں لے کر بھی میں اسی لیے آیا ہوں، اگر تم مجھے بیٹا دو تو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ پھر وہ رکا، اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمکی، لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے بیٹی پیدا کر دی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ قیامت تک یاد رکھو گی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا خون خشک ہو جاتا، وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ میری آنکھوں میں صرف ایک ہی خواب تھا، یا یوں کہیں کہ ایک ہی خوف تھا، اگر بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا۔ سردار کا جنون دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، وہ مجھ سے زیادہ میرے پیٹ سے باتیں کرتا۔ میرا بیٹا، وہ رات کو میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا، میرا وارث، تو بس آ جا، پھر دیکھ تیرا باپ تیرے لیے کیا کرتا ہے۔ ان سب منحوسوں کو اس گھر سے نکال دوں گا، صرف تو، میں اور تیری ماں یہاں راج کریں گے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل ڈوبنے لگتا، اس کا ہر تحفہ، ہر میٹھا بول میرے گلے میں کانٹے کی طرح چبھتا۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے، سردار کا رویہ مزید عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کا اس منزل پر آنا بالکل بند کر دیا تھا جہاں میرا کمرہ تھا۔ ایک دوپہر اس کی دوسری بیٹی، جو شاید 10 سال کی تھی، اپنی پرانی گڑیا کو ڈھونڈتے ہوئے غلطی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ وہ میرے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی کہ سردار نے اسے دیکھ لیا۔ منحوس، وہ اس زور سے دھاڑا کہ پورا گھر لرز گیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اپنا منحوس سایہ میرے بیٹے پر ڈالنے آئی ہے؟ اس نے بچی کے ہاتھ سے گڑیا چھین کر دیوار پر دے ماری اور اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ بچی خوف سے چیخنے لگی، ابا نہیں، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں اپنے بھاری وجود کے ساتھ دروازے تک آئی اور چیخی، چھوڑ دیں اسے، خدا کا واسطہ ہے، وہ بچی ہے۔ اس نے کچھ نہیں کیا، سردار کا اٹھا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ حیرت سے مڑا اور مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ تو؟ وہ غرایا، تو اس کی سفارش کرے گی؟ وہ معصوم ہے، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ اسے نہیں پتا تھا۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر اس نے بچی کو دھکا دیا، دفع ہو جائے یہاں سے اور دوبارہ اپنی شکل نہ دکھانا۔ بچی روتی ہوئی نیچے بھاگ گئی۔ سردار میری طرف مڑا، تیری وجہ سے چھوڑا اسے؟ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، لیکن یاد رکھنا، جس دن میرا بیٹا اس گھر میں آ گیا، ان 5 کو ان کی ماں کے پاس سڑک پر بھجوا دوں گا۔ یہ گھر صرف میرے وارث کا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں مزید سہم گئی۔ اب مجھے صرف اپنے ہونے والی اولاد کی نہیں، ان 5 معصوم بچیوں کی بھی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ آخر کار وہ رات آ ہی گئی۔ چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ مجھے اپنے پیٹ میں ایک تیز لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ پہلے تو میں سمجھی کہ یہ معمول کا درد ہے، لیکن جب درد کی شدت بڑھی تو میری چیخ نکل گئی۔ آمنہ، جو کمرے کے باہر چٹائی پر سو رہی تھی، فوراً اٹھ بیٹھی۔ وہ گھبرا کر اندر آئی۔ کیا ہوا باجی؟ اس نے گھبراہٹ میں مجھے ماں یا مالکن کی بجائے باجی کہہ دیا تھا۔ درد ہو رہا ہے، میں پسینے میں شرابور تھی۔ لگتا ہے وقت آ گیا ہے۔ آمنہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی، پھر تیزی سے اپنے باپ کو جگانے بھاگی۔ ابا اٹھیں، جلدی۔ سردار نیند سے جاگا۔ جیسے اس نے آمنہ کی بات سنی، اس کی آنکھوں میں نیند کی جگہ ایک جنونی چمک آ گئی۔ وہ بھاگتا ہوا میرے کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، صرف ایک وحشیانہ بےتابی تھی۔ وقت آ گیا، وہ چیخا، میرا بیٹا آ رہا ہے۔ آمنہ،
جا کر جلدی سے دائی ماں کو بلانا، جلدی کر۔ اس نے شہر کی سب سے مہنگی اور تجربے کار دائی کو پہلے سے ہی بھاری رقم دے کر پابند کیا ہوا تھا۔ آمنہ ننگے پاؤں ہی بھاگ کھڑی ہوئی۔ سردار شیر کی طرح میرے کمرے کے باہر چکر لگانے لگا۔ وہ بار بار چیخ رہا تھا، جلدی کرو۔ دائی ماں، ایک سنجیدہ ادھیڑ عمر خاتون، جلد ہی پہنچ گئی۔ انہوں نے آتے ہی سردار کو کمرے سے باہر نکلنے کو کہا۔ دیکھو دائی ماں، سردار نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے بیٹا چاہیے۔ تو جو مانگے گی تیری جھولی بھر دوں گا، لیکن اگر… سردار صبر کر، دائی نے اسے ٹوکا۔ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اس کی رضا ہوگی وہی ہوگا۔ تو باہر جا کر دعا کر۔ دروازہ بند ہو گیا۔ میری چیخوں سے گھر گونجنے لگا۔ یہ درد میری برداشت سے باہر تھا، لیکن اس درد سے بڑا خوف میرے دل میں تھا۔ کمرے کے باہر سردار بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اور ایک کونے میں آمنہ اپنی چاروں بہنوں کو سینے سے لگائے چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ وہ سب میرے لیے نہیں، میرے ہونے والے بچے کے لیے دعا کر رہی تھی۔ کئی گھنٹے موت اور زندگی کی اس کشمکش میں گزر گئے، اور پھر فجر کی اذان سے ذرا پہلے ایک ننھی سی جان کے رونے کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، میں مکمل طور پر نڈھال تھی، لیکن میں نے سردار کے بھاری قدموں کی آواز سنی جو دروازے کی طرف لپکے۔ کھولو دروازہ، وہ چیخا۔ کیا ہوا ہے؟ بیٹا ہوا نا؟ بولو۔ دائی ماں نے دروازہ کھولا۔ وہ تھکن سے چور تھی، اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف اور ہمدردی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید کپڑے میں لپٹا ننھا سا وجود تھا۔ سردار مبارک ہو، اس نے کامتی آواز میں کہا۔ اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ رحمت؟ سردار غرایا۔ سیدھا بول دائی، بیٹا ہے یا پھر… دائی نے گہرا سانس لیا۔ اس نے میری طرف دیکھا جو نیم بے ہوشی میں دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بیٹی ہوئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ سردار کا چہرہ جو خوشی سے تمتما رہا تھا ایک دم پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے دائی کے ہاتھ میں موجود اس ننھے وجود کو دیکھا اور پھر اپنی نظریں مجھ پر گاڑ دیں۔ بیٹی؟ تو نے بھی؟ اس نے میری طرف انگلی اٹھائی۔ میں جو بستر پر نیم مردہ حالت میں پڑی تھی۔ تو نے بھی بیٹی پیدا کی ہے؟ دائی ماں نے جلدی سے بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے اسے سردار کی نظروں سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ سردار، اللہ کی دین ہے، دیکھ کتنی خوبصورت ہے، بالکل چاند کا ٹکڑا۔ خوبصورت؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنسا۔ خوبصورتی کا کیا کروں گا میں؟ کیا یہ میرا نام روشن کرے گی؟ کیا یہ میرا وارث بنے گی؟ نہیں، یہ بھی ان پانچوں کی طرح ایک بوجھ ہے، ایک اور منحوس۔ وہ شیر کی طرح دھاڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دائی کو دھکا دیا۔ ہٹ جا میرے راستے سے۔ نہیں سردار، خدا کا خوف کر۔ دائی نے التجا کی۔ خوف؟ وہ چیخا۔ میں نے اس پر اتنا پیسہ لگایا، میں نے اسے رانی بنا کر رکھا، کس لیے؟ اس دن کے لیے کہ یہ بھی مجھے ایک اور بیٹی تھما دے۔ میں درد اور کمزوری سے کانپ رہی تھی، لیکن ممتا کی ایک ننھی طاقت نے مجھے اٹھنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ میری بچی، میں نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ دیکھے گی تو اسے؟ وہ میری طرف جھپٹا۔ اس نے میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور میرا سر جھٹکا۔ میں نے تجھے کہا تھا نا، میں نے تجھے وارننگ دی تھی، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو تیرا وہ حشر کروں گا کہ قیامت تک تو یاد رکھے گی۔ آہ! درد کی ایک تیز لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ چھوڑ دو مجھے، بچی۔ اس نے دائی کے ہاتھوں سے بچی کو تقریباً چھین لیا۔ ننھا سا وجود جس نے ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی دنیا میں آنکھ کھولی تھی، زور زور سے رونے لگا۔ نہیں، میری چیخ نکلی، اسے مت چھونا، خدا کے لیے اسے مجھے دے دو، یہ میری اولاد ہے۔ تیری اولاد؟ وہ غرایا۔ یہ میری ناکامی کا ثبوت ہے، یہ میری ذلت ہے۔ پہلی بیوی نے مجھے 5 بیٹیاں دی، میں نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، در بدر بھٹک رہی ہے وہ، اور اب تیرا بھی یہی انجام ہوگا۔ اس نے بچی کو ایک ہاتھ میں بے دردی سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے مجھے بازو سے پکڑ کر بستر سے کھینچ لیا۔ میں جو بھی زچگی کے عمل سے گزری تھی، درد سے بلبلا اٹھی۔ میرا جسم جواب دے رہا تھا، لیکن وہ درندہ بن چکا تھا۔ نکل جا میرے گھر سے۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لایا۔ دہلیز پر آمنہ اور اس کی چاروں بہنیں کھڑی رو رہی تھیں۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھیں۔ ابا، ابا نہیں، آمنہ نے ہمت کر کے کہا، یہ مر جائیں گی، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ مرتی ہے تو مر جائے۔ سردار دھاڑا۔
مجھے اس کی اور اس کی منحوس بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بھی سن لے۔ وہ میری طرف مڑا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ 3 الفاظ میرے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل کر اتر گئے۔ میرے سب کچھ، میری آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ نہیں میری بچی۔ میں نے زمین پر گرتے اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ مجھے گھر سے نکال دو، لیکن میری بچی مجھے دے دو۔ میں اسے لے کر چلی جاؤں گی، کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی۔ اس نے میرے پیٹ میں ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ میں درد سے دوہری ہو گئی۔ تجھے تیری بیٹی چاہیے؟ اس نے شیطانی کہکا لگایا۔ تجھے تیری بیٹی دیتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے ایک نظر اس ننھے وجود پر ڈالی جو سردی اور خوف سے نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ آمنہ! وہ اپنی بیٹی پر چیخا۔ اندر سے باغیچے والا بیلچہ لے کر آ، جلدی۔ بیلچہ؟ میرا خون رگوں میں جم گیا۔ نہیں، میں نے وحشت سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ زندہ ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یہ بیٹی نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ اس نے مجھے دھکا دے کر گھر کے مرکزی دروازے سے باہر پھینک دیا۔ میں ٹھنڈی پتھریلی زمین پر جا گری۔ اور تو؟ اس نے مجھے دھمکی دی۔ اگر تو نے کسی سے ایک لفظ بھی کہا تو یاد رکھنا، میں الٹا الزام تجھ پر لگا دوں گا کہ تو نے اسے مارا ہے۔ ساری عمر جیل میں سڑے گی۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کی۔ نہیں، نہیں، رحم کرو، اللہ کا واسطہ۔ اس نے میرے ہاتھ پر پاؤں رکھ دیا۔ میری چیخ نکل گئی۔ دیکھ اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کا انجام۔ اس نے آمنہ سے جو روتی ہوئی بیلچہ لائی تھی، بیلچہ چھینا اور باغیچے کے کونے کی طرف بڑھا۔ میں دروازے میں پڑی بے بسی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے میرے سامنے اپنے ہی گھر کے باغیچے میں ایک چھوٹا سا گڑھا کھودنا شروع کیا۔ نہیں، نہیں، یہ ظلم نہ کرو، میں چیخ رہی تھی۔ کوئی ہے؟ کوئی بچاؤ میری بیٹی کو، یہ اسے زندہ دفن کرنے لگا ہے۔ لیکن اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، صرف میں، وہ درندہ اور اس کی 5 سہمی ہوئی بیٹیاں تھیں جو دور کھڑی رو رہی تھیں۔ اس نے گڑھا کھودا، ایک آخری نفرت بھری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اس نے میری ننھی سی بیٹی کو، میرے جسم کے حصے کو اس گڑھے میں پھینک دیا۔ نہیں! میں نے اپنی ساری طاقت جمع کر کے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھ سے پہلے ہی مٹی ڈالنا شروع ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کی آخری دبتی ہوئی چیخ اور پھر لمبی خاموشی۔ اس نے جلدی جلدی قبر کو مٹی سے بھرا، اسے پاؤں سے دبایا اور پھر میری طرف آیا۔ دیکھ لیا؟ اس نے میرے چہرے پر تھوکا۔ اب دفع ہو جائے یہاں سے، اور اگر زندہ رہنا چاہتی ہے تو اپنا منہ بند رکھنا۔ اس نے مجھے گھر سے باہر دھکیلا اور دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں وہیں سڑک پر گر گئی۔ میرا جسم ٹوٹ رہا تھا، میری روح مر چکی تھی، لیکن میری آنکھیں اس تازہ مٹی کے ڈھیر پر جمی تھی۔ میری بیٹی کی قبر پر سرد سیاہ رات اور میں ایک بے جان لاش کی طرح اس ظلم کے دروازے کے باہر سڑک پر پڑی تھی۔ میرا جسم ٹوٹ چکا تھا، زچگی کا درد، اس کی ٹھوکریں اور طلاق کا زہر سب مل کر میری روح کو کچل رہے تھے۔ لیکن یہ سب درد اس منظر کے سامنے ہیج تھا جو میری آنکھوں میں جم گیا تھا۔ میری بیٹی، میری ننھی سی جان اور وہ تازہ مٹی کا ڈھیر۔ نہیں، میرے حلق سے گھٹی ہوئی سسکے نکلے۔ وہ زندہ تھے، میں نے اس کا رونا سنا تھا۔ اس نے اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔ میں نے خود کو گھسیٹنے کی کوشش کی۔ میرے اندر کی ماں مجھ سے کہہ رہی تھی، اٹھ فرحانہ، مٹی ہٹا، اپنی بچی کو نکال۔ لیکن میرے جسم میں ہمت نہیں تھی اور میرا دماغ سردار کے آخری الفاظ دہرا رہا تھا۔ اگر کسی کو بتایا تو الٹا الزام تجھ پر لگا دوں گا، ساری عمر جیل میں سڑے گی۔ میں جیل جانے سے نہیں ڈرتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بہت بااثر ہے، وہ مجھے ہی قاتل ثابت کر دے گا۔ میں اپنی بیٹی کو بچا نہ سکی اور اب میں اس کا انصاف بھی نہیں دلا سکتی تھی۔ آسمان پر تارے بھی جیسے میری بے بسی پر رو رہے تھے۔ میں نے اپنی ساری بچی کھچی ہمت مجتمع کی۔ مجھے یہاں سے جانا تھا۔ اگر میں یہاں مر گئی تو میری ماں کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا۔ اماں! میں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی۔ میرے کپڑے خون اور مٹی سے لتھڑ چکے تھے۔ میں دیواروں کا سہارا لیتی گرتی پڑتی اس جہنم سے دور اپنی ماں کے کچے گھر کی طرف چل پڑی۔ ہر قدم ایک عذاب تھا، ہر سانس سینے میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ کئی گھنٹوں بعد جب فجر کی پہلی اذان کی آواز آ رہی تھی، میں اپنی ماں کے دروازے پر آ گری۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن مجھ میں اتنی سکت بھی نہ تھی کہ دستک دے سکوں۔ میں وہیں چوکھٹ پر ڈھیر ہو گئی۔ شاید میرے گرنے کی آواز سے ہی اماں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ دروازہ کھلا۔ کون ہے؟
اماں نے نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھا، اور پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے وہ مجھے پہچان ہی نہ سکی۔ فرحانہ، اس کی چیخ نکل گئی، میری بچی، یہ تیرا حال کیا بنا ہے؟ اس نے مجھے سہارا دے کر اندر کھینچا۔ میرے بھائی بھی جاگ گئے، وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر سہم گئے۔ کس نے کیا یہ؟ اس ظالم نے؟ اماں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ تو حاملہ تھی، بچہ کہاں ہے تیرا؟ میں کچھ نہ بولی، بس اسے دیکھ کر روتی رہی۔ بول فرحانہ، چپ مت رہ، کیا اس نے تیرے بچے کو بھی؟ اماں کا دل جیسے کسی انہونی کے خوف سے بیٹھ گیا۔ میں نے سردار کی دھمکی کو یاد کیا۔ میں اپنی ماں کو اس مصیبت میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ میں جانتی تھی میرا نشئی باپ غائب ہے اور اماں پہلے ہی بہت مشکل سے گزارا کر رہی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا۔ اماں، میں نے ہچکیوں کے درمیان کہا، بچی مری ہوئی پیدا ہوئی تھی۔ ہائے اللہ! اماں نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ میری بچی کی قسمت، اسے بیٹا چاہیے تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہانی گھڑی۔ جب مری ہوئی بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے غصے میں مجھے مارا اور طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ ظالم، درندہ! اماں مجھے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے تجھے اس حال میں نکال دیا؟ تیری طبیعت اتنی خراب ہے؟ اماں نے جلدی سے پانی گرم کیا، میرے زخم صاف کیے۔ مجھے بخار ہو رہا تھا، میرا پورا وجود آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ ابا کہاں ہے؟ میں نے بے ہوشی میں پوچھا۔ اماں نے تلخی سے کہا، وہ تو کئی دن سے گھر نہیں آیا، نہ جانے کہاں مر گیا۔ اچھا ہی ہے، وہ ہوتا تو تجھے اس حال میں دیکھ کر بھی پیسے مانگتا۔ اماں نے مجھے اپنے بستر پر لٹا دیا۔ میرے بھائی سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ سو جا میری بچی، سو جا۔ اماں میرے بال سہلانے لگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک ہوتا؟ میری آنکھیں بند ہوتی تو مجھے وہ تازہ قبر نظر آتی۔ میری بیٹی کی مری ہوئی لاش نہیں، اس کی زندہ چیخیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ اماں میری خدمت کرتی رہیں، میرے جسم کے زخم کو بھرنے لگے، لیکن میری روح کا زخم ناسور بن گیا تھا۔ میں دن رات ایک کونے میں گمسم بیٹھی، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، بس خلا میں گھورتی رہتی۔ فرحانہ، کچھ تو بول۔ اماں میرے سامنے روٹی کا نوالہ لاتی۔ ایسے تو گھل گھل کر مر جائے گی۔ مرنے ہی تو آئی ہوں اماں، میں بے جان آواز میں کہتی۔ ایسی باتیں نہ کر، وہ جھڑک دیتی۔ تیرے بھائیوں کو دیکھ، میرا سہارا بن۔ میں کیسے سہارا بنتی؟ میں تو خود بے سہارا تھی۔ پھر ایک رات وہ ہوا، میں روتی روتی سو گئی تھی۔ میں نے خواب دیکھا، میں اسی باغیچے میں کھڑی تھی۔ رات کا اندھیرا تھا، لیکن چاند کی روشنی میں مجھے وہ چھوٹی سی قبر صاف نظر آ رہی تھی۔ میں وہیں کھڑی کانپ رہی تھی۔ تب مجھے مٹی کے نیچے سے ایک ہلکی سی آواز آئی، اماں۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ کون؟ اماں، یہاں بہت سردی ہے۔ آواز اسی قبر کے نیچے سے آ رہی تھی۔ یہاں بہت اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں، میں خواب میں ہی چیخی، تو مر گئی تھی؟ نہیں اماں، میں زندہ ہوں۔ اور پھر میں نے دیکھا مٹی ہلی اور ایک ننھا سا ہاتھ، ایک چھوٹا سا ہاتھ مٹی سے باہر آیا۔ نہیں، میں وحشت سے چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ میرا سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اماں بھاگ کر آئی۔ کیا ہوا فرحانہ؟ کوئی برا خواب دیکھا؟ میں ہانپ رہی تھی۔ پانی۔ اماں نے مجھے پانی پلایا۔ کیا دیکھا تو نے؟ اتنا ڈر کیوں گئی؟ میں اسے کیسے بتاتی؟ وہ مجھے پاگل سمجھتی۔ کچھ نہیں اماں، بس ایسے ہی ڈر گئی۔ میں نے اس رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ کیا وہ سچ مچ؟ نہیں، یہ میرا وہم ہے، میرا پاگل پن ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو مرے ہوئے پیدا ہونے کا جھوٹ بولا تھا۔ اب میرا دماغ مجھ سے کھیل رہا تھا۔ اگلی رات میں نے سونے کی بہت کوشش کی۔ میں ڈر رہی تھی، لیکن نیند غالب آ ہی گئی اور خواب پھر سے آیا۔ وہی باغیچہ، وہی قبر۔ اس بار وہ ننھی سی جان مٹی کے اوپر بیٹھی تھی۔ وہ تھوڑی بڑی لگ رہی تھی، جیسے چند مہینوں کی ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرائی۔ اماں، تم آ گئی؟ میں روتے اس کی طرف بڑھے۔ میری بچی، اماں، مجھے یہاں سے نکالو، اس نے معصومیت سے کہا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اماں، ایک بار مٹی ہٹا کر مجھے باہر نکال لو، پھر تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ تم پچھلی ساری باتوں کو بھول جاؤ گی۔ میں نے اسے گود میں اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ صرف خواب نہیں تھا، یہ کوئی پیغام تھا۔ پھر تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے سچ جاننا تھا، مجھے اس قبر تک واپس جانا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ملازمہ نے مجھے اندر بلایا۔ میں نے اپنی میلی چادر سے اپنا آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا تاکہ میری آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ بی بی جی، یہ کام مانگ رہی ہے، کہتی ہے جو بولو گی کروں گی۔ میں ایک بڑے ٹھنڈے کمرے میں کھڑی تھی۔ سامنے صوفے پر آمنہ بیٹھی تھی۔ وہ پچھلے چند مہینوں میں مزید کمزور اور زرد پڑ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا خوف تھا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے دھیمی تھکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جی نور، میں نے اپنا نام بدلتے ہوئے کہا۔ پہلے کام کہاں کرتی تھی؟ بی بی جی، مجبوری کی ماری ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، بس رہنے کو چھت اور 2 وقت کی روٹی دے دیں، میں آپ کی ساری بہنوں کا خیال رکھوں گی، گھر چمکا دوں گی۔ میں نے اپنی آواز میں جتنی بے چارگی لا سکتی تھی بھر لائی۔ آمنہ نے شاید میری آنکھوں میں کوئی سچائی دیکھی۔ اس نے پرانی ملازمت سے کہا، ٹھیک ہے خالہ، اسے رکھ لو، کچن کے ساتھ جو چھوٹا سٹور روم ہے وہ اسے دے دو۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں کامیاب ہو گئی تھی، میں اس گھر میں واپس آ گئی تھی۔ اگلے چند دن میں نے گھر کے صفائی ستھرائی میں لگا دیے۔ میری نظریں ہر وقت سردار کو تلاش کرتی تھی۔ وہ گھر پر ہی تھا، لیکن پہلے سے زیادہ خاموش اور چڑچڑا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرتا تھا۔ نوری، پرانی ملازمہ نے مجھے ایک دن سختی سے تنبیہ کی، کبھی بھی باغیچے کی اس کونے کی طرف مت جانا۔ کیوں خالہ؟ وہاں کیا ہے؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ بس سردار صاحب کو وہ جگہ سخت ناپسند ہے، کہتے ہیں وہاں نحوست ہے، تو بس اپنا کام کر اور وہاں سے دور رہ۔ نحوست؟ میری بیٹی کی قبر اس سے نحوست لگتی تھی۔ میرا شک پختہ ہو گیا۔ خواب سچے تھے، وہاں کچھ تو تھا جو وہ چھپانا چاہتا تھا۔ راتیں میرے لیے عذاب بن گئی۔ میری بیٹی اب میرے خواب میں آ کر روتی تھی، اماں بہت دیر ہو رہی ہے، مجھے نکالو، مجھے سردی لگتی ہے۔ میں تڑپ کر اٹھ جاتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے آج رات ہی وہاں جانا ہے۔ میں نے موقع دیکھا۔ سردار رات کو کوئی مشروب پی کر اپنے کمرے میں سو جاتا تھا۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ میں دبے پاؤں کچن سے نکلی اور باغیچے کی طرف بڑھی۔ چاندنی رات تھی۔ مجھے وہ مٹی کا ڈھیر دور سے ہی نظر آ گیا۔ وہ اب تھوڑا دب گیا تھا، اس پر گھاس اگائی تھی۔ میرا دل میرے حلق میں آ گیا۔ میری بچی، میں روتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ میں ابھی اس ڈھیر سے چند قدم دور تھی کہ مجھے ایک آہٹ سنائی دی۔ کوئی اور بھی وہاں تھا۔ میں جلدی سے گھنے درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ میں نے دیکھا آمنہ وہاں کھڑی تھی۔ وہ بھی میری طرح چھپ کر وہاں آئی تھی۔ وہ اس مٹی کے ڈھیر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے سسکتے ہوئے سنا، میری بہن، میری چھوٹی بہن، مجھے معاف کر دے، میں کچھ نہ کر سکی۔ میں وہیں جم گئی۔ بہن؟ وہ میری بیٹی کو اپنی بہن کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ ہمدردی میں ایسا کہہ رہی ہے، لیکن پھر اس نے کچھ ایسا کیا کہ میری سانس رک گئی۔ اس نے زمین پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کاش میں اس دن ابا کو سچ بتا سکتی، کاش میں انہیں بتا سکتی کہ تم۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ میں نے جلدی سے اپنا سر چھپا لیا۔ وہ کچھ دیر اور روتی رہی، پھر جلدی سے اٹھ کر واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ میں درخت کے پیچھے سے نکلی۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ کاش میں سچ بتا سکتی کہ تم۔ کیا سچ؟ آمنہ کیا جانتی تھی؟ میں اس رات سو نہیں سکی۔ آمنہ کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اگلے دن میں نے نور بن کر آمنہ کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ وہ کچن میں اپنی بہنوں کے لیے روٹی بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ بی بی جی، میں نے اس کے پاس جاتے ہوئے کہا، آپ تھک گئی ہوں گی، لائے میں بنا دیتی ہوں۔ آمنہ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس گھر میں اس سے ہمدردی سے بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تم؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بنا لو۔ میں جلدی جلدی روٹیاں پکانے لگی۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن مریم، جب شاید 7 سال کی ہو چکی تھی، ڈرتی ڈرتی میرے پاس آئی۔ میں نے مسکرا کر ایک گرم روٹی پر گھی لگایا اور چپکے سے اسے تھما دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بھاگ گئی۔ آمنہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی آئی۔ تمہارا کوئی نہیں ہے نور؟ اس نے پوچھا۔ نہیں بی بی جی، میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا، بس ایک بیٹی تھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ سننا تھا کہ آمنہ کے ہاتھ سے آٹے کا پیالہ گر گیا۔ کیا کہا تم نے؟ جی، بیٹی تھی، میں نے اپنی سسکیوں کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔ بالکل چاند کا ٹکڑا تھی۔ ظالم باپ نے، خیر
آپ کیوں پریشان ہوئی؟ آمنہ کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ تیزی سے کچن سے باہر نکل گئی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ آمنہ کچھ جانتی تھی، وہ میری بیٹی کے بارے میں بہت کچھ بڑا راز جانتی تھی۔ یہی تھا وہ سسپینس، یہی تھا وہ راز جس کی طرح میرے خواب اشارہ کر رہے تھے۔ اس رات سردار معمول سے زیادہ غصے میں گھر آیا، شاید اسے کاروبار میں کوئی نقصان ہوا تھا۔ کہاں ہو تم سب؟ وہ دھاڑتا ہوا آیا۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ میری فیکٹری میں چوری ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے یہ تم منحوسوں میں سے ہی کسی نے کروائی ہے۔ ابا، آمنہ کانپتی ہوئی باہر آئی۔ ہم تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلے، ہمیں کیا پتا؟ زبان چلاتی میرے سامنے۔ اس نے آمنہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ ابا چھوڑ دیں، خدا کے لیے، وہ چیخ رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نور تھی، لیکن میں ایک ماں بھی تھی۔ صاحب، میں بھاگ کر ان کے درمیان آ گئی۔ صاحب چھوڑ دیں، بی بی جی کو چھوڑ دیں، میری غلطی ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ سے بات کریں۔ سردار کا اٹھا ہوا ہاتھ رک گیا۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ تو ایک ملازمہ میری بیٹی کی وکالت کرے گی؟ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ صاحب، وہ آپ کی بیٹی ہے، معصوم ہے۔ میں اس کے پاؤں میں گر پڑی۔ اسے معاف کر دیں۔ آمنہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ آج تک کسی نے اس کے باپ کے سامنے اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی۔ سردار نے مجھے ایک ٹھوکر ماری۔ دفع ہو جا۔ اور تو؟ اس نے آمنہ کو دھکا دیا۔ صبح میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں درد سے کراہتی ہوئی اٹھی۔ آمنہ بھاگ کر میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نور، تم نے میرے لیے مار کیوں کھائی؟ اس نے مجھے سہارا دیتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بات نہیں بی بی جی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس رات جب سارا گھر سو گیا، آمنہ خود میرے اسٹور روم میں آئی۔ میں جاگ رہی تھی۔ نور، اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، تم سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ تم ماں ملازمہ نہیں لگتی، اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ جس طرح تم نے آج ابا کا سامنا کیا، جس طرح تم مریم کو دیکھتی ہو، اور جس طرح تم نے اپنی بیٹی کا ذکر کیا، وہ بیٹی کیا؟ میں مزید برداشت نہ کر سکی۔ میں نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ فرحانہ باجی؟ آمنہ کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئی۔ ہاں آمنہ، میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں فرحانہ ہوں، میں اپنی بیٹی کو لینے آئی ہوں۔ باجی؟ وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، مجھے پتا تھا آپ ضرور آئیں گی۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے خود سے الگ کیا۔ میری بیٹی، وہ کہاں ہے؟ وہ خواب؟ آمنہ نے روتے ہوئے جو انکشاف کیا، اس نے میرے پیروں تلے زمین نکال دی۔ باجی، اس رات جب ابا نے اسے دفنایا تھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ زندہ تھی۔ زندہ؟ میں نے آمنہ کو جھنجھوڑا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے خود دیکھا تھا، اس نے اسے مٹی میں… ہاں باجی، آمنہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے۔ ابا نے اسے دفنا دیا تھا، وہ آپ کو طلاق دے کر گھر سے نکال کے خود بھی غصے میں کہیں باہر چلے گئے تھے۔ میں اور میری بہنیں وہیں کھڑی رو رہی تھیں۔ وہ گہرا سانس لے کر بولی۔ ابا کے جانے کے فوراً بعد مجھے اس مٹی کے ڈھیر سے ایک بہت ہی ہلکی رونے کی آواز آئی۔ نہیں، میری آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں باجی، میں نے پہلے سوچا یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر وہ آواز آئی، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں بھاگ کر بیل چلائی اور جلدی جلدی مٹی ہٹائی۔ آپ یقین کریں باجی، وہ زندہ تھی، وہ سانس لے رہی تھی۔ اس نے مٹی کے اندر بھی آنکھیں کھولی ہوئی تھیں۔ میں وہیں زمین پر گر پڑی۔ میری بچی، میری زندہ بچی، میں پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ کہاں ہے وہ کہاں ہے آمنہ؟ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ باجی سنیں، آمنہ نے مجھے سنبھالا۔ میں جانتی تھی اگر میں نے اس گھر میں رکھا تو ابا اسے دوبارہ مار ڈالیں گے۔ وہ اس وقت بہت کمزور تھی، سردی سے نیلی پڑ رہی تھی۔ پھر آپ کو میری اماں یاد آئیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا، جنہیں ابا نے 5 بیٹیاں ہونے پر گھر سے نکال دیا تھا۔ ہاں، ابا نے انہیں طلاق دے کر بے سہارا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ میری نانی کے گھر کے پاس ایک چھوٹی سی خالہ کے گھر میں رہ رہی ہیں۔ میں چپکے سے ان سے ملنے جایا کرتی تھی۔ آمنہ نے بتایا۔ میں اسی وقت
اسی رات اس ننھی سی جان کو کپڑے میں لپیٹ کر پچھلے دروازے سے بھاگی۔ میں سیدھا اپنی اماں کے پاس گئی۔ تمہاری اماں کے پاس؟ ہاں باجی۔ آمنہ کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ میں نے اماں کو ساری بات بتائی۔ میں نے ان سے کہا، اماں یہ ہماری چھٹی بہن ہے، یہ فرحانہ باجی کی امانت ہے، ابا نے اسے مارنے کی کوشش کی ہے، آپ اسے بچا لیں۔ تو وہ تمہاری ماں کے پاس ہے؟ میں نے بتابی سے پوچھا۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ اماں نے اسے سینے سے لگا لیا باجی۔ آمنہ مسکرائے۔ اماں نے کہا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، میں اسے پالوں گی۔ باجی آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے اور میری اماں کے پاس محفوظ ہے۔ مجھے ابھی جانا ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آمنہ مجھے بھی اپنی بیٹی کو دیکھنا ہے۔ نہیں باجی ابھی نہیں۔ آمنہ نے مجھے روکا۔ رات بہت ہو گئی ہے اور ابا گھر پر ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ آپ یہاں ہیں تو وہ آپ کو اور مجھے دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور وہ اماں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ تو پھر کب؟ میں کیسے؟ میں تڑپ رہی تھی۔ کل ابا کو کسی کام سے دوسرے شہر جانا ہے۔ آمنہ نے مجھے تسلی دی۔ وہ صبح سویرے نکل جائیں گے، جیسے وہ گھر سے جائیں گے میں آپ کو اماں کے پاس لے جاؤں گی۔ بس آج کی رات صبر کر لیں۔ آج کی رات؟ یہ رات تو صدیوں سے بھی لمبی تھی۔ میری بیٹی زندہ تھی اور سانس لے رہی تھی، وہ اس دنیا میں تھی اور میں اسے صرف چند گھنٹوں کی دوری پر تھی۔ اور آمنہ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ تم فرشتہ ہو، تم نے میری جان بچائی ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کیسی باتیں کر رہی ہیں باجی؟ اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ وہ میری بھی تو بہن ہے۔ اس رات میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئی۔ میں بس اس اسٹور روم میں بیٹھی اس لمحے کا انتظار کرتی رہی جب سورج نکلے گا، سردار گھر سے جائے گا اور میں اپنی بیٹی کو دیکھوں گی۔ میرے خواب سچے تھے، وہ مجھے بلا رہی تھی، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ پھر تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہاں اب میری زندگی آسان ہونے والی تھی۔ صبح ہوئی، میں نے اپنے کان دروازے سے لگائے رکھے۔ مجھے سردار صاحب کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ تیار ہو رہا تھا اور ملازموں کو ہدایت دے رہا تھا۔ میں 2-3 دن کے لیے جا رہا ہوں، وہ آمنہ سے کہہ رہا تھا۔ میرے پیچھے گھر میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ جی ابا، آمنہ کی دھیمی آواز آئی۔ پھر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور گیٹ بند ہو گیا۔ وہ چلا گیا تھا۔ میں فوراً کمرے سے نکلی۔ آمنہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ چلیں باجی، اس نے کہا، لیکن آپ اس حلیے میں نہیں جا سکتی۔ اس نے مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر اپنے کپڑوں کا ایک جوڑا دیا۔ یہ پہن لیں۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے۔ ہم دونوں نے چادریں اوڑھی اور پچھلے دروازے سے نکل گئے۔ ابا کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ اسکول گئی ہیں، آمنہ نے جواب دیا۔ سفر مختصر تھا لیکن مجھے صدیوں پر محیط لگا۔ رکشہ ایک پرانے بوسیدہ محلے کی تنگ گلیوں میں رکا۔ یہاں سے پیدل جانا ہوگا، آمنہ نے کہا۔ ہم ایک چھوٹے سے کچے پکے مکان کے سامنے رکے۔ آمنہ نے دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی۔ دروازہ کھلا۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس کی عمر 40 کے قریب ہوگی، لیکن وہ 60 کی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن، دکھ اور صبر کی داستانیں لکھی تھیں۔ اس نے پہلے آمنہ کو دیکھا، پھر مجھے۔ اماں، آمنہ نے کہا، یہ فرحانہ باجی ہے۔ اس عورت کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت آئی، پھر اس نے میرے چہرے پر وہ ممتا پہچان لی جو خود اس کے اندر تھی۔ اس نے مسکرا کر مجھے راستہ دیا۔ اندر آ جاؤ بیٹی۔ میں کامتے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ چھوٹا سا صاف ستھرا صحن تھا۔ ایک کونے میں چرپائی بچھی تھی اور اس چرپائی پر کپڑوں کے ایک چھوٹے سے ڈھیر میں وہ تھی، میری بیٹی۔ میں نہ بھاگی نہ چیخی، میرے قدم وہیں جم گئے۔ وہ سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، وہی ناک، وہی آنکھیں۔ میری آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی۔ میری بچی، میں نے آہستہ سے اسے پکارا۔ میں چرپائی کے پاس بیٹھ گئی اور لرزتے ہاتھوں سے اسے چھوا۔ وہ گرم تھی، وہ زندہ تھی۔ یہ بالکل آپ پر گئی ہے۔ آمنہ کی ماں، جس کا نام رضیہ تھا، میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بہت سکون سے سوتی ہے، لیکن جب جاگتی ہے تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ میری گود میں سما گئی۔ وہی خوشبو، وہی معصومیت۔ میں نے اسے چوما۔ میں اسے چومتی رہی۔ اس نے نیند میں ہی مسکرا کر کروٹ بدلی۔ میں نے اس کا نام عمل رکھا ہے، رضیہ نے دھیمے سے کہا، یعنی امید، کیونکہ یہ میری زندگی میں امید بن کر آئی تھی۔ عمل، میں نے روتے ہوئے کہا، میری عمل۔ میں رضیہ کے پاؤں میں گر پڑی۔ آپ کا شکریہ میں کیسے ادا کروں؟ آپ نے مجھے میری دنیا لوٹا دی۔
رضیہ نے مجھے اٹھا کر گلے لگا لیا۔ پگلی، یہ تو میری بھی بیٹی ہے، ہم دونوں کا دکھ ایک جیسا فرحانہ۔ اس ظالم نے مجھے 5 بیٹیوں کے ساتھ سڑک پر لا کھڑا کیا تھا، آج اللہ نے مجھے اس بچی کے صدقے جینے کا مقصد دیا ہے۔ آمنہ بھی ہم سے آ لپٹی۔ ہم تینوں عورتیں جنہیں ایک ہی شخص نے برباد کیا تھا آج ایک دوسرے کا سہارا بنی رو رہی تھیں۔ ہم وہاں کافی دیر بیٹھے رہے۔ عمل جاگ گئی، اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا۔ پہلے تو وہ اجنبی سمجھ کر رونے لگی، لیکن پھر جیسے اس نے میری خوشبو پہچان لی ہو، اس نے اپنا ننھا سا ہاتھ میری طرف بڑھایا، میری انگلی پکڑ لی۔ میرا کلیجہ شک ہو گیا۔ باجی، آمنہ نے کہا، اب ہمیں چلنا ہوگا، اس سے پہلے کہ ابا کو شک ہو یا وہ واپس آ جائیں۔ چلنا ہوگا؟ میں نے وحشت سے آمنہ کو دیکھا۔ کہاں؟ میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گی، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ رضیہ اور آمنہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ باجی، لیکن آپ اسے کہاں لے کر جائیں گی؟ آمنہ نے پریشانی سے کہا۔ آپ اپنی اماں کے گھر؟ کیا آپ وہاں محفوظ ہوں گی؟ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو وہ آپ سے اسے پھر چھین لیں گے، وہ بہت ظالم ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے فرحانہ۔ رضیہ نے میرا ہاتھ تھاما۔ سردار کو اگر پتہ چل گیا کہ یہ زندہ ہے تو وہ اسے نہیں چھوڑے گا، وہ تم پر بھی الزام لگا دے گا کہ تم نے اسے اغوا کیا ہے۔ تو پھر کیا کروں؟ میں بے بسی سے بولی۔ میں اسے دوبارہ اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتی، کچھ دن اسے یہیں رہنے دو۔ رضیہ نے التجا کی۔ جب تک تم اپنے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں ڈھونڈ لیتی، میں تمہاری امانت کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں گی۔ میں جانتی تھی وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری ماں کے کچے گھر میں ہم محفوظ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے آنسو پیتے ہوئے کہا، لیکن میں جلد آؤں گی، میں اسے لینے جلد آؤں گی، میں آپ کو راستہ دکھا دوں گی، آپ جب چاہیں آ سکتی ہیں۔ آمنہ نے تسلی دی۔ میں نے اپنی بیٹی کو آخری بار چوما، اس کی خوشبو اپنے روح میں بسائی اور پتھر پر دل رکھ کر وہاں سے نکل آئی۔ راستے میں نے آمنہ سے کہا، آمنہ، تم واپس اس جہنم میں مت جاؤ، میرے ساتھ چلو۔ آمنہ تلخی سے مسکرائی۔ نہیں باجی، اگر میں بھی چلی گئی تو میری باقی 4 بہنوں کا کیا ہوگا؟ ابا تو انہیں مار ہی ڈالیں گے، مجھے ان کے لیے وہیں رہنا ہے۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن وہ اب پرانی ٹوٹی ہوئی فرحانہ نہیں تھی، میں عمل کی ماں تھی۔ میرے اندر جینے کا ایک مقصد آ گیا تھا۔ اماں، میں گھر میں داخل ہوتے ہی اماں سے لپٹ گئی۔ کہاں تھی تو سارا دن؟ اماں نے پریشانی سے پوچھا۔ اماں، میری بیٹی زندہ ہے، اور میں نے اماں کو ساری حقیقت بتا دی۔ اماں سن کر سن رہ گئی۔ ہمیں اس سے لانا ہوگا اماں، میں نے کہا، لیکن یہاں نہیں، ہمیں اپنا گھر بنانا ہوگا۔ اپنا گھر؟ کیسے؟ میں کام کروں گی، دن رات کام کروں گی، میں نے کہا۔ میرے بھائی بھی اب بڑے ہو گئے ہیں، ہم مل کر کام کریں گے۔ اسی دن میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو پاس بٹھایا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ انہوں نے میری پوری کہانی سنی، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بہنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا، اماں سلائی کڑھائی جانتی تھی، میرے بھائی محنت مزدوری کر سکتے تھے، اور میں سب کچھ کر سکتی تھی۔ ہم نے اسی محلے میں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی۔ اماں اور میں نے گھر سے کپڑے سلائی کرنے کا کام شروع کیا۔ میرے بھائیوں نے ایک ریڑھی پر سبزی بیچنا شروع کی۔ دن رات ایک کر دیے۔ میں دن میں کپڑے سیتی، رات کو کڑھائی کرتی۔ میں سوتی نہیں تھی، مجھے صرف اپنی بیٹی کا چہرہ نظر آتا تھا۔ اماں بس تھوڑے سے پیسے اور پھر میں اپنی عمل کو لے آؤں گی۔ ہمارا کام چل نکلا، ہماری ایمانداری اور محنت رنگ لانے لگی۔ ہم نے ریڑھی سے بڑھا کر ایک چھوٹی سی سبزی کی دکان کھول لی۔ ہمارا سلائی کا کام بھی پھیل گیا۔ چند مہینوں میں ہم اس قابل ہو گئے تھے کہ ایک چھوٹا سا الگ مکان کرائے پر لے سکیں۔ جس دن میں نے اس نئے مکان کی چابیاں لی، میں سیدھا رضیہ کے گھر گئی۔ میں آ گئی ہوں، میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا۔ میں اپنی عمل کو لینے آئی ہوں۔ میں جب اپنی بیٹی کو لینے رضیہ کے گھر پہنچی تو وہ دروازے پر ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری عمل اب گھٹنوں کے بل چلنے لگی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پہچان کر مسکرائی اور میری طرف ہاتھ بڑھائے۔ اماں، اس کے منہ سے ٹوٹا پھوٹا لفظ نکلا۔ میں نے بھاگ کر اسے اٹھا لیا اور اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ میری جان، میری عمل، تیری اماں آ گئی ہے۔ رضیہ کی آنکھوں میں جدائی کے آنسو تھے، لیکن خوشی کے۔ لے جا فرحانہ، یہ تیری امانت ہے۔ آج میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ رضیہ باجی، میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں اتار سکتی۔ آپ صرف میری بیٹی کی محسن نہیں، میری بہن ہیں۔ میں نے کچھ رقم نکال کر انہیں دینی چاہی، لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ نہیں فرحانہ، بیٹیوں کی قیمت نہیں لی جاتی،
بس کبھی کبھی اسے مجھ سے ملوا لایا کرنا۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ میں نے آمنہ کی طرف دیکھا جو اپنی بہنوں کو اسکول سے لا کر سیدھا وہیں آئی تھی۔ آج سے آپ کا گھر بھی وہی ہے جہاں میرا ہے۔ میں عمل کو لے کر اپنے نئے چھوٹے سے کرائے کے گھر میں لے آئی۔ اماں اور میرے بھائیوں نے گھر سجا رکھا تھا۔ میری بیٹی کے لیے ایک چھوٹا سا پالنا بھی لائے تھے۔ اس دن ہمارے کچے گھر میں جیسے جنت اتر آئی ہو۔ ہماری زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ میں نے اور اماں نے سلائی کا کام بڑھا دیا۔ میرے بھائیوں نے سبزی کی دکان کو ایک چھوٹے سے جنرل اسٹور میں بدل دیا۔ ہم سب کی محنت سے اللہ نے ہمارے کام میں اتنی برکت ڈالی کہ چند ہی سالوں میں ہم نے اپنا ذاتی مکان خرید لیا۔ میں نے اپنی بیٹی عمل کو بہترین اسکول میں داخل کروایا۔ میں نے اسے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں اس کی ماں بھی تھی اور باپ بھی، لیکن میں آمنہ اور اس کی بہنوں کو نہیں بھولی تھی۔ اماں، میں نے ایک دن اپنی کمائی سے ایک بڑی رقم نکالتے ہوئے کہا، مجھے ان بچیوں کا قرض چکانا ہے۔ اگر آمنہ نہ ہوتی تو آج عمل میرے پاس نہ ہوتی۔ میں نے رضیہ باجی اور آمنہ کو اپنے گھر بلایا۔ سردار اب بھی ویسا ہی تھا، بلکہ مزید چڑچڑا ہو گیا تھا، لیکن آمنہ اب اس سے ڈرتی نہیں تھی۔ میں نے وہ رقم رضیہ باجی کو دی۔ یہ میری طرف سے نہیں، عمل کی طرف سے اپنی خالاؤں کے لیے تحفہ ہے۔ ان کی پڑھائی، ان کی شادی، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، میری ہے۔ رضیہ باجی بہت روئی۔ میں نے آمنہ کی مدد سے اس کی باقی بہنوں کی تعلیم مکمل کروائی اور ان کی شادیاں اچھے گھرانوں میں کروائیں۔ میں نے رضیہ باجی کو بھی اپنے ہی گھر کے پاس ایک چھوٹا سا گھر لے کر دے دیا تاکہ وہ سکون سے رہ سکیں۔ آج میری بیٹی عمل کالج میں پڑھتی ہے۔ وہ خوبصورت بھی ہے اور ذہین بھی۔ میرے بھائیوں کے اپنے کاروبار ہیں اور ان کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ اماں اب سکون سے ہم سب کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں۔ جہاں تک سردار کا تعلق ہے، اس کا انجام بہت برا ہوا۔ اس کا سارا کاروبار اس کے غرور اور ظلم کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اس کی بیٹیوں نے بھی اسے چھوڑ دیا اور وہ آج اپنے بڑے سے ویران گھر میں اکیلا کسی نفسیاتی مریض کی طرح پڑا ہے۔ اس نے مجھ سے اور اپنی پہلی بیوی سے معافی مانگنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہم بہت آگے نکل آئے تھے۔ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں، فرحانہ اب تو سب سیٹ ہو گیا ہے، دوسری شادی کر لو۔ میں مسکرا دیتی ہوں۔ میری بیٹی میرا سہارا ہے اور میں اس کا۔ یہ بات میں نے لوگوں سے سن رکھی تھی کہ مرد کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہوتی، عورت ادھوری ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کا بوجھ خود اٹھایا ہے تاکہ کوئی کسی پر بوجھ نہ بن سکے۔ میں نے ثابت کیا کہ عورت اگر چاہے تو تنہا بھی ایک مکمل اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہے۔ آج میری بچی میرے پاس ہے اور ساتھ میں میرے دل کو سکون ہے کہ میں نے ظلم کے سامنے ہار نہیں مانی۔ میں اپنی بچی کے سہارے اپنی باقی زندگی بھی عزت اور سکون سے گزار دینا چاہتی ہوں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔